میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی نیکی کو زیادہ کرے، تو اس کے لیے یہ عمل بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جانتے ہو کہ یہ عمل آپ کے لیے انسان کے لیے یہ روزہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں انسان رکھتا ہے، جو پورے ماہ ہر شخص جو بالغ ہو، عاقل ہو، مکلف ہو، اس کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ مرض کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہ رکھ رہا ہو تو اس کے لیے فدیہ قضا کے طور پر اس کے لیے روزہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ وَإِلَّا، وہ شخص جو سالم ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رمضان میں بغیر عذر کے ایک دن بھی کھانا کھائے تو فرماتے ہیں کہ خرج الایمان، کہ روح ایمان اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اس سے روح ایمان خارج ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایمانی تقاضا ہے کہ بندہ مومن برابر روزہ رکھے۔ وہ روزہ جس کی آمد پر رسول خدا نے بہت سی دعائیں انجام دی ہیں، ان دعاؤں میں سے رسول خدا دعا کیا کرتے تھے جس کو چھٹے امام نقل فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو جناب رسول خدا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ یہ رسول خدا کی دعا ہے۔ اسی مہینے میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس مہینوں کو تو نے ہدایت اور روشنی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ ہدایت کا ہے، یہ مہینہ مومنین کے لیے روشنی حاصل کرنے کا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا واقعہ یہ ماہ جو ماہ مبارک رمضان، اس ماہ کے اعمال کہ جو سب سے بہترین عمل روزے کا رکھنا ہے، کیا یہ روزہ، کیا یہ مہینہ، کیا یہ روزوں کے شب و روز ہمارے لیے روشنی عطا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر واقعا ہمیں روزے سے روشنی حاصل ہو رہی ہے تو یہ روزہ کہلائے گا، اور یہ روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگا۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں رسول خدا کی دعا کے اعتبار سے یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ روشنی کا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں رسول خدا کہ اے اللہ، اس ماہ رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نماز اور روزے کے ذریعے سے اس سے قربت حاصل کر سکیں۔ نماز قربت خدا تعالیٰ کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان نماز کے ذریعے سے قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے بھی انسان اور پروردگار تعالیٰ سے قریب تر ہو سکتا ہے۔ رمضان، اس کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آیا کہ اسے صرف رمضان نہ کہا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان اس مہینے کا رمضان اس لیے رکھا گیا ہے نام کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں گناہ مومنین کے جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے استغفار کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ تین عشرے اس میں ان رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرت سے محفوظ کر دیے گئے۔ اور حدیث میں آیا
اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سال بھر تک بخشا جا سکے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرنا بے حد عظیم عمل ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اس ماہ مبارک رمضان میں ضرور مانگنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں اللہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، بندگان خدا پکارتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ہر رات میں اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے کہ کوئی حاجت مانگنے والا ہے کیا؟ اگر کوئی حاجت مانگنے والا ہو تو میں اس کی حاجتوں کو پوری کروں، اور اگر کوئی توبہ کرنے والا ہو، یہ ندائے خدا بندی ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں خدا ندا فرماتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور گناہوں کی اگر کوئی معافی مانگنے والا ہو تو اس ماہ مبارک رمضان میں اسے بخش دوں، اور اگر کوئی مقروض ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اگر وہ دعا کرتا ہے قرض کی ادائیگی کی، خدا ندا فرماتا ہے کہ میں اس کے قرض کو ادا کرتا ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، اس میں دعائیں یہ شامل ہونی چاہیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ماں مہمانی خدا کا، مہمانی حق کا یہ مہینہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہمانی پر مدعو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا یہ مہینہ ہے، لوگوں پر لطف فرماتا ہے کہ جس میں روزہ دار کی ہر سانس خداوند تعالیٰ تسبیح کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ سانسیں لیتا ہے تو ہر سانس پر خداوند تعالیٰ ایسے روزے دار کی ہر سانس پر ایک تسبیح کا ثواب خدا عنایت فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت الہی میں شمار۔ اب اس کا سونا ایسا نہ ہو کہ بندے خدا جو سحری کر کر سویا تو افطار تک سوتا ہی رہا، یہ سونا غفلت والا سونا، غفلت کے ساتھ نہ سوئے، بلکہ جو سونے کا حق ہے، جو سونے کا طریقہ ہے، جیسی عادت معقول سمجھی جاتی ہے ایسا انسان سوئے۔ اگر اس طرح سے انسان سوتا ہے، معقول سوتا ہے، حق بجانب سوتا ہے، تو ایسا سونا پروردگار کی جانب سے عبادت خدا میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں رسول کہ اعمال اور دعائیں اس ماہ مبارک رمضان میں مقبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے، جیسے کہ نماز کے لیے تعلیم کی عمر بیان کی گئی حدیث میں کہ اگر نماز کی تعلیم دینا ہے تو 7ویں سال سے ہر اس بچے کو تعلیم دینا چاہیے جو 7ویں سال کا قدم رکھ چکا ہو۔ اسی طرح سے روزے کے لیے، روزے کی تعلیم کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ، یہ مولا کو کہو، لیکن کیسے اور کس طرح سے روزہ رکھیں گے یہ بھی مولا نے بیان فرمایا کہ جب بچہ 9 سال کا ہو جائے، اور شرط یہ ہے کہ وہ تندرست اور توانا ہو، بچہ پہلی چیز 9 سال کا ہو جائے اور تندرست اور توانا، بچے سے مراد یعنی لڑکا لڑکی نہیں، اس لیے کہ لڑکی جب 9 سال کی مکمل ہو جاتی ہے تو اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے، یہ لڑکوں کے لیے ہے کہ اگر لڑکا 9 سال کا ہو جائے اور تندرست اور توانا ہو، اور جتنی بھی بچے کی قوت برداشت ہو، اسے آدھے دن کا روزہ رکھنا یعنی سوال تک روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ، آدھے دن کا روزہ۔ بہت سے لوگوں کو دیکھوں گا جو ہار پہنانے کے لیے، پھول ہار پہنانے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے، نام کروانے کے لیے بچوں کو گرمیوں کے مہینے میں پورا روزہ رکھواتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عادت ڈلواؤ، لڑکا اگر 9 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ، نصف دن کا، ظہر تک، یہ امام فرماتے ہیں۔ اور جب بھی پیاس کا، بھوک کا غلبہ ہو جائے اس پر، اس بچے پر، فوراً روزہ
کھلوا دو. یہ ایمان کی کلمہ ہے. جب بھی پیاس کا، اب یہ 9 سال کے بچے کے لیے 15 سال اور اس سے بڑے بچے کے لیے نہیں ہے. تو آپ بولیں کہ حدیث ہمارے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، نہیں ایسی طرح کا اس پر روزہ واجب ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. گرمیوں کے مہینے میں اگر روزہ رکھتا ہے جوان اور باہر نکلتا ہے تو بہرحال بھوک کی بھی اور پیاس کی بھی شدت ہوگی. اسے چاہیے گرمیوں کے مہینے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ پیاس اور بھوک کی شدت محسوس نہ ہو. روزہ رکھنا. اور فرماتے ہیں آگے، جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو ماں باپ اپنے ساتھ ہمت دلا کر روزہ رکھوائیں، یعنی مکمل روزہ رکھوائیں. لڑکا اگر 12 سال کا ہو جائے تو ماں باپ اگر مشقت نہ ہو اس بچے پر تو ہمت دلوا کر روزہ کمپلیٹ کروائیں تاکہ اچھا نتیجہ برآمد ہو سکے، تاکہ جا کر اسے 15 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کی عادت ہوگی. اگر چند روزے اس ماہ مبارک رمضان کو 12 سال کا بچہ رکھ لیتا ہے تو 15 سال کا ہو جانے کے بعد اسے روزہ رکھنے کی عادت ہوگی، وہ آسانی سے روزہ رکھ لے. چھٹے امام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیک بالصوم فإنه قربۃ الی اللہ. ہر انسان کو روزہ واجب ہے. روزہ رکھے وہ شخص کیونکہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کی جا سکتی ہے. روزہ رکھنا. روزے کے فائدے کیا ہیں؟ روایتوں سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ روزے کے بہت سے فوائد، اس میں سے یہ ہے کہ ہوائے نفس پر کنٹرول اور خواہش نفس پر انسان کو قابو ملتا ہے. خواہش نفس قابو میں رہتی ہے. دل میں صفا اور اعضائے جسمانی میں قوت حاصل ہوتی ہے. روزے کی وجہ سے اعضائے جسمانی کبھی ہوتا ہے، ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا اس ماہ مبارک رمضان میں موقع حاصل ہوتا ہے. روزے سے غریب اور مساکین کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پریشانیوں سے نجات کا سامان ملتا ہے. اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور کسی وجہ سے پریشان حال ہے تو پریشانی سے اسے نجات ملتی ہے، گناہ اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافے کا باعث قرار پاتا ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کا رکھنا، اور آتش جہنم سے اسے نجات ملتی ہے. اس طرح سے بہت سے فائدے ہیں. یہ موسم گرما، اور اس موسم گرما کے روزے کا کیا ثواب؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص موسم گرما میں روزے رکھے گا اور گرمی کی پیاس برداشت کرے گا، اللہ 1000 فرشتوں کو اس پر مقرر فرماتا ہے. 1000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے. وہ 1000 فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اللہ 1000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے کہ وہ زمین پر اتر کر اس کی زیارت انجام دیتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں. اور جب وہ روزہ افطار کر لیتا ہے تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے انہیں فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ تم سب کے سب گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا. بہترین اجر و ثواب. اب سوال یہ اٹھتا ہے، روزے دار کو یہ انسان ایسا روزے دار کہ جو روزہ رکھتا ہے، ایسے روزے دار پر اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے جو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ تسلی تشفی بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخر میں اسے بخش دینے کی ضمانت بھی دیتا ہے. روزہ کس طرح سے انجام ہے؟ یاد رکھیے روزے کے لیے آیا ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو روزے کے ساتھ ساتھ تمہارے آنکھیں بھی نامحرم کو نہ دیکھیں. ایسے روزے دار پر 1000 فرشتے اترتے ہیں. کان بری بات نہ سنیں. روزہ رکھے ہیں اور غیبتیں سن رہے ہیں، روزہ رکھے ہیں غنا کو سن رہے ہیں، روزہ رکھے ہیں بری بات کو آپ سن رہے ہیں. کہتے کان بری بات نہ سنیں، زبان سے غلط بات نہ نکلے. اور اگر غلط بات ائمہ اور رسول پر بہتان کی شکل میں ہو تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. ایک شخص مسجد میں تھا تو رسول خدا نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے.
रसूल खुदा ने इसे खाना पानी दे दो। बोले या रसूल अल्लाह, बोले रोजे से है। बोले कहाँ रोजे से है? बोले ये तो लोगों की गिबतें कर रहा है। तो इंसान को चाहिए कि लोगों की गिबतें ना करे, हराम माल ना खाए। ऐसे रोजेदार अगर रोजे से आए और वो चाहते हैं अपने आप को रोजादार बनाकर रखे, तो हराम माल ना खाए, अपने दामन को पाक और पाकीज़ा रखे। सो जितना हो सके हालत रोजा में खामोश रहे। देखिए क्या फरमाते हैं छठे इमाम, सो जितना हो सके हालत रोजा में खामोश रहे, कम बोले और हक बोले। कम बोले, बोला फरमा, कम बोले, हालत रोजा में खामोश रहे, कम बोले लेकिन हक बोले। तो इंसान के लिए ये रोजा बेहतरीन रोजा है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कल्ब का रोजा अफजल है ज़बान के रोजे से। देखिए कौन सा रोजा अफजल है? कहते हैं कल्ब का रोजा ज़बान के रोजे से अफजल है, और ज़बान के रोजे से बेहतर है शिकम का रोजा। अगर कोई शख्स सिर्फ पेट से रोजा रह रहा है तो मौला के नजदीक बेहतर नहीं है। पेट के रोजे से बेहतर, शिकम के रोजे से बेहतर ज़बान का रोजा, और ज़बान के रोजे से बेहतर कल्ब का रोजा है। तो बंदेगान खुदा को कल्बी एतबार से रोजा रखना चाहिए, कल्ब के एतबार से, यानी किसी गुनाह की फिक्र को, सोच को अपने कल्ब में जगह नहीं देनी चाहिए, कल्ब का रोजा है। और इसी तरह से चंद मसाइल हैं कि जो अहकाम रोजे से मुताल्लिक हैं। कहते हैं कि एक शख्स रोजा रखा हुआ था, गफलत में या घड़ी के टाइम के पीछे रह जाने की वजह से बेचारा सहरी अजान सुबह तक खाता रहा, यानी अजान सुबह की हो गई, फजर भी तुलू हो चुकी थी और ये सहरी खाता रहा। सहरी हो इसलिए खाता रहा या गफलत की वजह से, या टाइम जो उसके घड़ी का था वो पीछे रह गया था, 5 मिनट 10 मिनट पीछे रह गया था, और बराबर घड़ी देख रहा था कि अभी 4:50 पे या 4:52 पे टाइम खत्म हो रहा है, 4:45 पे टाइम खत्म हो रहा है, और उसके घड़ी में अभी 4:40 ही था जबकि 4:45 हो चुका था। ऐसे रोजेदार के रोजे का क्या होता है? कहते हैं जवाब यह है कि जरूरी है कि उस दिन की कज़ा करे। रोजा तो रख लेगा, वो खाएगा नहीं, जरूरी है कि उस दिन की रोजा करे और एहतियात वाजिब के बिना पर मगरिब तक मुबतलात रोजे से परहेज करना होगा। वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, मुबतलात रोजे से परहेज करना होगा, यानी रोजे दार जैसे रहेगा। और एक रोजा बाद में रमजान के बाद साल भर के दरमियान में एक रोजे की कज़ा कर लेगा, अंजाम देगा। दूसरा सवाल, क्या गैर शिया अफराद के साथ अफ्तार के वक्त पर उनकी मस्जिद के एतबार से अफ्तार किया जा सकता है? मस्जिद का मतलब अफ्तार का जब टाइम होता है उनके एतबार से, क्या उस वक्त आप अफ्तार कर सकते हैं? या आपने मेहमान अपने यहाँ दूसरे अफराद को बुलाए और वो आए और उन्हीं के साथ आपने उनके टाइम पर अफ्तार कर दिया, ऐसे रोजे का क्या होगा? क्या तक़य्युद की बिना पर, मजबूरी की बिना पर ये काम कर सकता है? तो आप मसला नंबर 1657 का 10वें जो कॉलम में जो बयान किया गया वहाँ पर आप जरूर तौसील मसाइल में देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या ये काम किया जा सकता है। तो जवाब यह है कि एहतियात के बिना पर अफ्तार नहीं कर सकते हैं, उनके टाइम पर अफ्तार नहीं कर सकते, सिवाय उस सूरत में कि आपको किसी खतरे का या शदीद ज़रर का खौफ हो, खतरे का या शदीद ज़रर का खौफ, तब जाकर खोल सकते हैं। अब आइए आप खोल लिए, खतरे का या शदीद ज़रर का खौफ, खोल लिए रोजा, तो क्या आपका रोजा काफी है? कहते नहीं, आपको रोजा खोल लिए, रोजा खोलने पर आप गुनहगार तो नहीं होंगे, लेकिन एक रोजा कज़ा बाद में रखना होगा, रोजे की कज़ा आपको करनी होगी। तो बहरहाल आप वक्त से पहले रोजा नहीं खोल सकते। दूसरा सवाल, रोजेदार मुंह का लुआब या बलगम रोजे की हालत में निकल सकता है? कहते रोजे की हालत में कितना भी थूक मुंह पर आ जाए किसी भी वजह से, आप उससे थूक को निकाल सकते हैं। ये थूक याद रखिए, क्या आप होंठ पर इस तरह से ज़बान को फेरे, ये बाहरी हिस्सा है, होंठ को फेरा आपने ज़बान पर, खुश्क हो जाने की वजह से होंठ आपका खुश्क हो गया, आपने इस तरह से ज़बान पर फेरा और वो जो थूक था उसे निकाल लिया, कहते इससे भी रोजा बातिल नहीं होता है। आप बराबर ज़बान होठों पर फेर सकते हैं और वो थूक
آپ نگل سکتے ہیں. ترشی کی وجہ سے، کھٹاس کی وجہ سے انسان کے منہ میں لعاب دہن بن رہا ہے، حالانکہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے. تو کیا یہ بھی لعاب دہن ٹکا جا سکتا ہے، نگلا جا سکتا ہے؟ کہ یہ بھی لعاب دہن نگلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلغم اگر یہاں تک آ جائے کہتے ہیں اسے بھی نگلا جا سکتا ہے، لیکن اگر بلغم منہ میں آ جائے تو پھر اس کو نہیں نگلے گا، آپ کو اسے تھوک دینا چاہیے، یہ ضروری ہے. گلوکوز اور انجیکشن، پین کلر ہو یا بخار کا ہو یا کوئی بھی انجیکشن ہو یا ویکسین ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آپ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں. انسولین روزے کی حالت میں لیا جا سکتا ہے. ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے خون نکال کر روزے کی حالت میں. ڈائبٹیز کہتے ہیں شوگر ٹیسٹ روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنا روزے کی حالت میں، بالکل بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر کمزوری کا ہونے کا خدشہ ہو. اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرتا تو کمزور ہو جائے گا، تو ایسا شخص بلڈ ڈونیٹ نہ کرے. لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو روزے میں ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. حالت روزہ میں آنکھ میں اور کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں آپ، حالت روزہ میں کان میں دوا ڈال سکتے ہیں. کان بہت ٹوٹ رہا ہے، آپ ڈالیں. کیا ڈراپ ہے آپ کو دن بھر میں کئی مرتبہ ڈاکٹر نے کہا ڈراپ ڈالنا، آپ روزے سے ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل ڈال سکتے ہیں، چاہے اس کا ذائقہ حالت میں محسوس ہی کیوں نہ ہو، ڈال سکتے ہیں. کبھی کبھی کان میں ڈالو، یہاں پہ ڈالو تو ہلکا سا کڑوا پن حالت میں محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں ڈال سکتے ہیں. اب آئیے ناک میں دوا ڈالنا، یہ کان اور آنکھ کی بات ہے. ناک میں دوا ڈالنے کا مسئلہ الگ ہے، اس میں ذرا سا فرق ہے. ناک میں اسپرے کرنا اور پیمن لیا آپ نے اور اس سے اسپرے کرنا ہے، اس میں شرط ہے آپ ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں، اسپرے کر سکتے ہیں، لیکن دوا حلق تک نہ پہنچے. اگر دوا حلق تک پہنچ جائے گی اور آپ کو یقین تھا کہ میں کروں گا تو پہنچ جائے گی تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کو ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں آپ، لیکن دوا شرط ہے حلق تک نہ پہنچے. روزے کی حالت میں کیا اسٹیم آپ لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لے لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، آپ پانی میں تبدیل ہو کر بیدے میں نہ اترے. اگر پانی میں تبدیل ہو کر بیدے میں اترتی ہے تو آپ کو روزے پر فرق پڑے گا. یہ کام انسان کو انجام نہیں دینا چاہیے. وہ افراد کہ جن پر روزہ ثابت ہے نہیں ہے، یعنی اس وقت روزہ نہیں رکھتے، بعد میں آپ کو قضا کرنی، وہ ہے ایک ماں جو دودھ پلا رہی ہے، جب حاملہ ہو اور حمل میں ضرر پہنچ رہا ہو تو کہتے ہیں روزہ نہیں رکھتی. لیکن دودھ پلانے والی ماں جو دودھ پلا رہی ہو اس کے لیے تھوڑا سا مسئلے میں فرق ہے. وہ یہ فرق ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی کو مصنوعی دودھ سے، ڈبے کے دودھ سے پورا کیا جا سکتا ہو تو وہ ماں روزہ رکھے گی اور ڈبے کا دودھ بچے کو پلائے گی. لیکن ایسی ماں ہے جس کا بچہ ڈبے کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اور اگر ماں دودھ پلائے گی تو روزہ رکھے گی، دودھ میں کمی واقع ہو جائے گی یا اسے نقصان پہنچے گا یا بچے کو نقصان پہنچے گا، پوری غذا نہیں مل پائے گی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے. تو ایسی ماں روزہ نہیں رکھے گی، وہ فدیہ دے گی. ہر روزے کے عوض میں 3 پاؤ گیہوں نکالے گی اور بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے پورے روزے کی قضا کرے گی. یعنی فدیہ بھی دینا ہے اور قضا بھی کرنا ہے. اسی طرح سے کیا حالت روزہ میں آپ دانت کا علاج کروا سکتے ہیں؟ دانت بڑھوانا ہے، بالکل بڑھوا سکتے ہیں. دانت کو فلنگ کروانا ہے، آپ فلنگ کروا سکتے ہیں. دانت کا کسی بھی قسم کا علاج ہے، آپ بالکل کروا سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا نہ دوا، نہ پانی اور نہ خون آپ کے حلق تک پہنچ پائے. اس کو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ حلق تک یہ چیزیں نہ پہنچے تو آپ برابر ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. حالت روزہ میں کیا سرما لگایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بالکل لگایا جا سکتا ہے. اگر سرما لگانے سے سرمے کا مزہ حلق میں اتر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ کام مکروہ ہے، حرام نہیں، مکروہ ہے، ثواب آپ کا کم ہو جائے گا. آئیے، کیا حالت روزہ میں عطر لگایا جا سکتا ہے یا پرفیوم سے اسپرے کیا جا سکتا ہے یا باڈی پرفیوم کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں تمام پرفیوم
اور تمام عطر کو حالت روزہ میں لگایا جا سکتا ہے، بلکہ روایت میں آیا کہ حالت روزہ میں اگر کوئی شخص عطر استعمال کرتا ہے تو اس کی حافظے یعنی میموری میں اضافہ ہوتا ہے، حافظہ اس کا کبھی ہو جاتا ہے۔ حالت روزہ میں عطر کا لگانا ثواب ہے، آپ بالکل لگا سکتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفارے کی رقم جو آپ کفارہ نکال رہے ہیں اس پہ خیال کیجیے گا۔ آپ کے 3 پاؤں بوڑھے ہیں، دائمی مریض ہیں، ہارٹ کے مریض، شوگر کے مریض ہیں، یہ جو مسلسل آپ کا مرض جاری ہے اور آپ کے اوپر فدیہ ہے، کفارہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رشتہ دار کی آپ کا بےحد غریب ہے، آپ اسے کفارہ دے سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کفارے میں آپ کو غذا دینی ہوگی۔ یعنی اگر آپ گیہوں نکال رہے ہیں تو کفارے میں آپ کو فقیر کو گیہوں دینا ہوگا، کیا گیہوں کی رقم آپ کفارے میں اس مستحق کو دے سکتے ہیں؟ کیسے نہیں دے سکتے، اور آپ نے اگر رقم دی تو آپ کا کفارہ نہیں نکلا، آپ کے ذمہ کفارہ رہ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کو تو ہم برابر پہنچا دیتے ہیں، پورا کبھی پہنچاتے ہیں، 675 700 جو کی رقم ایک مہینے کے روزے کی پہنچا دیتے ہیں، ہم نے تو رقم نکالی نہیں، حصہ نہیں کرا، آپ نے رقم نکالی لیکن مستحق تک آپ کی رقم نہیں پہنچتی ہے، مستحق تک آپ کا گیہوں پہنچتا ہے، یعنی اناج پہنچتا ہے، یعنی جو شرط رکھی گئی ہے اناج دینے کی وہ اناج پہنچایا جاتا ہے۔ اور گرامی اگر آپ بھی اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ 60 یا 30 افراد کو آپ گیہوں پہنچائیں، یہ شرط ہے۔ اب آتے ہیں فقیر کو پہنچانا، مستحق فقیر، اس کی بھی شرط کیا ہے؟ آئیے وہ بھی سن لیجیے۔ جس کے پاس 1 سال تک کے خرچہ موجود نہ ہو اور نہ ہی وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ سال کے درمیان کام کاج کر سکے، ایسا شخص فقیر ہے، اسے آپ دے سکتے ہیں۔ اب سفر کے کچھ مسئلے ہیں کہ انسان سفر پہ جا رہا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جو برابر سفر میں رہتا ہے، یعنی کام کاج اس کا سفر کے درمیان میں ہے، وصولی کر جاتا ہے برابر، یا ڈرائیور شخص ہے، ملہ ہے، پائلٹ ہے، یا کچھ بھی ہے، یعنی اس کا کام سفر ہے، تو وہ کیسے سمجھے گا کہ میں کثیر السفر ہوں اور سفر میں مجھے نماز پوری پڑھنی ہے اور سفر میں مجھے روزہ رکھنا ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ سستانی مدثر اللہ علی کے مسئلے کے فتوے کے اعتبار سے فتویٰ بیان کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں مختلف کثیر السفر میں مختلف فتاوے ہیں کہ جو تھوڑے سے فرق کے اعتبار سے، زیادہ تر آیت اللہ سستانی کے مقلد ہے، اس لیے ان کے فتوے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص، تو بہت سنیے گا، کثیر السفر شخص کون سے فرد ہے کہ جسے آپ کہہ سکیں کہ میں کثیر السفر ہوں؟ آئیے آیت اللہ سستانی مدثر اللہ علی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے میں 10 دن یا اس سے زیادہ سفر میں رہے، 10 دن یا 10 دن سے زیادہ سفر میں رہے اور اس کا یہ عمل 1 سال میں 6 مہینہ جاری رہے، مثلا 1 سال پہلے ہی سال تھا اور برابر 6 مہینہ 10 دن سفر میں رہتا ہے، فلانی اس تاریخ، آپ مہینے بھر میں پڑھ لیجیے، مہینے بھر میں آپ مثلا 2 تاریخ سے 3 تاریخ تک، 7 تاریخ سے 8 تاریخ تک، 15 تاریخ سے 16 تاریخ تک، 24 تاریخ سے 28 تاریخ تک، جب یہ آپ تاریخوں کو جوڑا آپ نے پورے مہینے کی تو کاؤنٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ 10 دن یا 10 دن سے زیادہ میں سفر میں رہا ہوں اور یہ کام آپ کا سال بھر کے اندر 6 مہینے تک برابر جاری رہا، آپ کثیر سفر کہلائیں گے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہوگا سفر کے درمیان میں، آپ کو جب بھی سفر پر کہیں پر بھی جائیں گے تو آپ کو نماز پوری پڑھنی، یہ 10 دن والا شخص سال بھر میں۔ لیکن ایک شخص ہے سال بھر نہیں، ارے بھیا کئی سال سے تو میرا یہ کام چل رہا ہے، اصولی پر کئی سال سے جا رہا ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے، اور اس کا یہ عمل 1 سال سے زیادہ کی مدت میں رہا ہو تو 3 مہینے تک اسے دیکھنا ہوگا کہ 3 مہینے تک برابر یہ کام جاری رہتا ہے یا نہیں، یعنی 10 دن میں سفر میں رہتا ہوں یا نہیں، 10 دن سے زیادہ میں سفر میں رہتا ہوں یا نہیں۔ اگر یہ 3 مہینے تک جاری رہتا ہے تو ایسا شخص بھی کثیر السفر کہلائے گا، اسے نماز بھی پوری پڑھنی ہے، سفر میں روزہ بھی رکھنا ہے۔
आइए, उससे थोड़ा सा मुश्किल मसला, 10 दिन नहीं, अगर कोई महीने में 8 दिन या 9 दिन सफर में रहता है और वो क्या करेगा? जबकि जोड़ा उसके साल भर के दरमियान के 6 महीने के दरमियान में जब उसने काउंट किया तो 10 दिन निकलता ही नहीं, या 9 निकलता है या 8 निकलता है, 8 या 9 निकलता है, तो उसे एहतियात करना होगा। यानी क्या? उसे नमाज पूरी भी पढ़नी होगी, नमाज आधी भी पढ़नी होगी, असर भी पढ़नी होगी, रोजा भी सफर में रखना होगा, और रमजान के बाद ऐसे सफर के ताल्लुक से जो निकला था रोजा उसको रमजान के बाद कज़ा भी करनी होगी। ये एहतियात है। और अगर कोई शख्स 7 दिन या उससे कम सफर में रहता है, हर माह 7 दिन या उससे कम सफर में रहता है, तो ये शख्स कसीर सफर नहीं है। जब भी वो निकलेगा सफर पर तो रोजा नहीं रखेगा, नमाज कसर पढ़ेगा। इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर इस माह मुबारक रमजान में सफर कर रहा है, मुसाफिर सफर शुरू कर रहा है ज़ुहर से पहले, ज़ुहर यानी ज़वाल से पहले, अगर मुसाफिर सफर शुरू कर रहा है ज़वाल से पहले तो वो सफर में रोजा नहीं रख सकता। जैसे ही वो हद तरफ़ुज़ से बाहर निकलेगा उसका रोजा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो उस रोजे की कज़ा करेगा रमजान के बाद। लेकिन वो क्या करेगा? कहते घर से ही नाश्ता उश्ता करके निकलेगा, कहते नहीं, अगर ये काम ज़ुहर से पहले निकल रहा है सफर पर और रात से उसका इरादा था सफर पर निकलने का और उसने आराम से नाश्ता करके निकला, बोले मेरा रोजा तो सफर में नहीं है, कहते कज़ा भी लग जाएगी, कफ़ारा भी उस पर लग जाएगा। यानी वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, सफर शुरू कर देगा, जैसे ही हद तरफ़ुज़ से पार हो जाएगा वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, इसलिए कि उसका रोजा खत्म हो चुका। ये सफर ज़ुहर से पहले शुरू करने का मसला था। लेकिन एक शख्स सफर ज़वाल के बाद शुरू कर रहा है, आज का वक्त ज़वाल का 12:15 और यहाँ से वक्त कम होगा ज़वाल का, 15 से 14 आएगा, 14 से 13 आएगा, इसलिए अजान जल्दी होगी और आप लोग जुम्मे में शरीक हो तो यहाँ से जल्दी आइएगा। 12:15 बजे अजान हो जाएगी, 12:20 पर खुतबा शुरू हो जाता है, इसलिए अजान का वक्त ज़वाल का कम हो रहा है। तो आपको काउंट करना है ज़वाल का वक्त कि अगर आप सफर में ज़वाल के बाद निकल रहे हैं तो आपके ऊपर रोजा रखना जरूरी है। जो भी आप रोजा रखें सुबह से उसको आप कंप्लीट करें, वो रोजा आपका मुकम्मल है और आप जो है रोजा रख सकते हैं। रोजा तोड़ेंगे नहीं सफर में, रोजा रखना और रोजा मुकम्मल। तो आप ज़वाल का वक्त कहाँ देखेंगे? मिसाल के तौर पर आप नागपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और गाड़ी आपकी 12 बजे निकलनी थी प्लेटफॉर्म से, लेकिन जब आप गाड़ी पर बैठे तो गाड़ी आपकी 12:15 पर ही प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी। तो कहते हैं कि आप 12:15 पर अगर प्लेटफॉर्म से निकलकर हद तरफ़ुज़ पार कर लेते हैं, यानी नागपुर की आबादी से अगर आप बाहर हो जाते हैं 12:15 से पहले, तो आपको रोजा खोल देना होगा, क्योंकि ज़ुहर से पहले हो गया सफर। लेकिन आप हद तरफ़ुज़ यानी नागपुर की आबादी आपने 12:15 के बाद पार की है, तो आपको रोजा मुकम्मल करना होगा, इसलिए कि हद तरफ़ुज़ से आप निकले हैं 12:15 के बाद। ये टाइम आप देख लीजिएगा, हमेशा टाइम इसी 12:15 पर ही मिसाल को मत जोड़ के रखिएगा, इसलिए कि टाइम कम और ज़्यादा होगा, आपको टाइम टेबल के एतबार से अंजाम देना। ये सफर के शुरू की बात है। अब आते सफर से वापसी हो रही है, अगर आप सफर से वापसी में अगर आप वतन में आ रहे हैं और आप ज़ुहर से पहले वतन में दाखिल हो जा रहे हैं और आपने सफर के दरमियान में कोई मुबतलात रोज़े को अंजाम नहीं दिया है, ना आपने खाया ना आपने पिया, वैसे ही आप कह रहा था कि मैं ज़ुहर से पहले पहुंच जाऊंगा और आप अपने रोज़े को कंप्लीट कर लो, क्यों एक रोज़ा छोड़ो? तो कहते हैं अगर आपने खाया पिया नहीं है, ज़ुहर से पहले आप कोई हद तरफ़ुज़ के अंदर दाखिल हो गए, हद तरफ़ुज़ देखिए, घर मत देखिए घर का बारे में नहीं, हद तरफ़ुज़ यानी नागपुर सिटी में अगर आप ज़ुहर से पहले दाखिल हो चुके हैं और आपने खाया पिया नहीं है, तो आप रोज़ा मुकम्मल कर सकते हैं, आपको रोज़ा मुकम्मल करना होगा। लेकिन अगर आप ज़ुहर के बाद हद तरफ़ुज़ में दाखिल हो रहे हैं, चाहे आपने खाया हो या खाया ना हो, आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, इसलिए कि आपका दुखूल हद तरफ़ुज़ में ज़ुहर के बाद
जो मुसाफिर माजूर हो या माजूर शख्स हो या मुसाफिर शख्स हो, माह रमजान में दिन के वक्त बेचारा आया जोहर के बाद, ठीक है, अब रोजा नहीं कर सकता है, तो क्या पेट भर खाना खा सकता है? कहते हैं हाँ खा सकता है, लेकिन पेट भर खाना आयतुल्लाह सिस्तानी मद्दल्लाहुल आली के फतवे के मुताबिक पेट भर खाना मकरूह है, सवाब कम कर देता है। तो उतना ही एहतियाज जितनी हो, जरूरत जितनी हो मरीज को, माजूर को, उतना उसे खाना और पीना चाहिए। बस वो मोहम्मद वाली अल्लाह